بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بوڑھی خالہ کو اس کے بچوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں خدا ترسی میں اسے اپنے گھر لے آئی، لیکن مجھے حیرت ہونے لگی جب میرا شوہر ساری رات خالہ کے پیروں کو تیل لگاتا رہتا۔ میرے ذہن میں بہت عجیب سے خیالات آ رہے تھے، اور ایک دن بہانے سے خالہ کو دوسرے کمرے میں بھیج کر میں خالہ کی جگہ لیٹ گئی، لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے تیل لگانا شروع کیا میری روح کانپ گئی، کیونکہ میرا نام راشدہ ہے اور میری عمر 31 سال ہے۔ میرا تعلق ناروال سے ہے۔ میں پڑھی لکھی اور پریکٹیکل لڑکی ہوں، اور میرا ایمان شروع ہی سے یہی رہا ہے کہ جو دکھتا ہے وہی ہوتا ہے، اور در پردہ حقیقت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے جو ہوا وہ سوچتی ہوں تو اپنی زندگی میں جھوٹ لگنے لگتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے نوٹ کیا کہ میرا شوہر میرا ہر وقت میری خالہ کے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ مجھے یہ بڑا عجیب لگا۔ میں اپنے شوہر پہ شک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ سلطان کے خلاف گھر والوں کو کوئی بات بتاتی تو وہ بھی میرا ہی نقصان تھا۔ میری اور سلطان کی لو میرج تھی۔ سلطان میرے چاچو کا بیٹا تھا۔ کم عمری ہی سے ہم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا تھے۔ سننے میں تو یہ بہت آسان لگتا ہے کہ کزن سے تو آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں تھا۔ میں سانولی سی لڑکی تھی، لیکن پڑھائی میں بہت تیز تھی۔ ابا بھی لائبریرین تھے، اس لیے گھر کے حالات بھی بس نارمل ہی تھے۔ لیکن ہمارے برعکس سے چاچو ایک بزنس چلایا کرتے تھے، اور ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ سلطان چاچو کا اکلوتا بیٹا تھا، پورے خاندان کا خوبصورت لڑکا جسے ہر لڑکی شادی کرنا چاہتی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ اس کی شخصیت میں جیسے کوئی مقناطیس تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، اس کے آگے سب کچھ ماند پڑ جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ابا کا بزنس اس کا پلس پوائنٹ تھا، اور وہ تھا بھی بہت نک چڑھا۔ ہر کسی سے وہ نخرے کی بات کیا کرتا تھا۔ حالانکہ اس کی سگی ماں میری چاچی بھی جہاں بیٹھتی اس کی برائی کرتی نظر آتی، لیکن مجھے اس میں کبھی کوئی خامی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کوئی کتنا بھی کچھ کہتا میرا، لیکن سلطان تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ اور ہماری نزدیکیاں تب بڑھیں جب سلطان اور میرا ایڈمیشن ایک ہی کالج میں ہو گیا۔ اوپر سے سونے پر سہاگا، ہم ایک ہی کلاس میں تھے۔ جہاں میں اپنی پڑھائی کے بلبوتے پر اسکالرشپ لے کر پہنچی تھی، وہیں سلطان چاچا کے پیسے اور سفارش کی بدولت آیا تھا۔ وہ کلاس میں بھی میری طرف نہیں دیکھا کرتا تھا، یہاں تک کہ بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن میں ہر وقت اس سے ہی دیکھتی رہتی۔ اس دور میں جہاں لڑکوں کو پہلے محبت ہوتی ہے، وہیں میں اس پر دل ہار کر بیٹھی تھی۔ اسی طرح چپکے وقت گزر رہا تھا، اور پھر ہماری اس محبت کی شروعات ہوئی۔ میں یہاں بھی کلاس کی ٹاپر تھی، اور اسی وجہ سے کچھ لڑکے میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب یہ مذاق حد سے تجاوز کر گیا تو میری آنکھوں کی ہلکی سی نمی آنسو بن گئے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ سب سلطان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہا۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر ان لڑکوں کو روکا، لیکن وہ منع ہونے کے بجائے مزید زور و شور سے میرا مذاق اڑانے لگے۔ اس کی وہاں ایسی لڑائی ہوئی کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس لڑائی کے اختتام وہ لڑکوں کے مجھ سے معافی مانگنا۔ میں اکیلی ہی بیٹھی تھی، کیونکہ میرا کوئی بھی دوست نہیں تھا، اور اس دن کے بعد سلطان نے کلاس میں بھی میرے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ تب سب کو علم ہوا کہ میں اور سلطان کزن ہیں۔ سب لوگوں نے اس بات پر بھی ہمارا بہت مذاق اڑایا کہ کزن دیکھو کتنا پیارا ہے، جیسے فلموں کا ہیرو ہو، اور یہ لڑکی اس کو دیکھو جیسے کوئی کام والی ہو۔ میں اس بات پر بھی خاموش رہی، لیکن سلطان سب کو میری طرف سے جواب دینے لگا، اور اس دن کے بعد ہماری دوستی شروع ہوئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ ویسا نہیں تھا جیسا اس کے بارے میں سب کہتے تھے۔ سب کو اس سے شکایتیں تھیں، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ اسے بھی زمانے سے شکایتیں تھیں۔ چچا کا بزنس پر دھیان تھا، اور چاچی کا پارٹیز پر۔ خاندان کی محبت سے کوسوں دور وہ کسی امید پر کیا پورا اترتا؟ اسے خود بھی اپنے آپ سے کوئی امید نہیں تھی۔ چاچو ہر وقت اس پر پڑھائی کا بوجھ ڈالا کرتے تھے، تو چاچی اس کے بگڑنے پر اسے سناتی تھی۔ اس وجہ سے وہ ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ خاندان میں کوئی بھی چاچو کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ ہمیں تو معلوم نہیں تھی، لیکن کوئی بھی ان کا نام تک نہیں لیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے خاندان میں بھی سلطان کا کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا، اور سب اسے نخریلا سمجھا کرتے تھے۔ ایک سلطان کے دادا جی تھے جن سے ان کی گہری دوستی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد اس کے پاس کوئی بھی نہ رہا، اور وہ اس حد تک آ گیا۔ جب سے سلطان نے میرے سامنے اپنے اندر کی باتیں کی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی میری طرف مائل ہونے لگا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ وہ تو میرا کزن ہے، کون ہمیں شادی کرنے سے روکے گا، کیونکہ کنارے تو یہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج ہی نہیں تھا۔ لیکن یہی میری غلط فہمی تھی کہ جس کام کو میں نے بہت آسان سمجھا تھا وہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہم دونوں ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی سارا دن اٹھتے بیٹھتے تھے۔ جب سے سلطان میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، تب کالج میں بھی سب مجھے عزت سے دیکھا کرتے، اور سلطان کے نمبر بھی بہت اچھے آنے لگے تھے۔ سب اس سے خوش تھے سوائے چاچی کے، اور میرا مشن تھا کہ میں اس کے اور چاچی کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت جگاؤں گی۔ لیکن جب بھی میں سلطان کے سامنے ایسا کچھ کہتی تھی، وہ مجھے ڈانٹ کر رکھ دیا کرتا۔
میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے اس طرح کیوں پیش آتے ہیں۔ یہ سارا خاندان ہی عجیب تھا، جہاں ہر طرف چچا کی عیاشیوں کے قصے مشہور، چاچی اور سلطان کی باتیں سب کو حیران کر جاتی۔ ایسا ہی وقت گزر رہا تھا، میں اور سلطان وقت کے ساتھ ساتھ عشق کے شہر میں گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ کالج ختم ہوا اور پھر آگے کی پڑھائی شروع ہوئی۔ ہم دونوں نے یونیورسٹی بھی ایک ہی رکھی اور ساتھ ہی ایم فل میں آ گئے۔ ہم جس بھی ادارے میں جاتے پہلے دن ہی سب ہمیں کپل کی حیثیت سے جانا کرتے تھے۔ سب لوگ مجھے رشک سے دیکھا کرتے تھے، بلکہ رشک تو مجھے بھی خود پر آتا تھا کہ وہ اتنا پیارا لڑکا اور کہاں ایک مجھ جیسی لڑکی جس کا نارمل سا رنگ تھا۔ لیکن پھر بھی یہ باتیں تو نصیب ہی کی ہوتی ہیں، تو میں بھی یہی سوچ کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ چاچی اور سلطان کی دنیا ختم کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن میری بھول تھی۔ ایک دن میں نے چاچی کو ایک محبت بھرا لیکچر دیا کہ وہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ اس سے پیار کریں ورنہ وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ میری یہ باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ چاچی ناراض ہوں گی، لیکن وہ یہ سب سن کر ہنسنے لگی اور کہا کہ خون آخر خون ہی رہتا ہے، تم میں بھی یہ پیار محبت والی باتیں آنی ہی تھی، آخر جس خاندان کی ہو اثر تو ہوگا۔ میں بڑی حیران ہوئی تھی، لیکن ان کا رویہ ایسا تھا کہ میں کچھ بھی آگے نہیں پوچھ سکی اور خاموش ہوگی۔ میں نے یہ بات بعد میں سلطان سے کی، لیکن اس نے بھی مجھے چپ رہنے کا کہا اور بولا کہ امی کی عادت کا تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ وہ اکثر اس طرح سے پیش آ جاتی ہیں، اس لیے تم فکر مت کرو اور کسی بات کو دل پر مت لینا۔ میں بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئی اور پھر گھر میں میری شادی کی بات شروع ہو گئی۔ میں نے جب یہ ذکر پہلے دن ہی سنا، فوراً سلطان کو کال کی اور اسے کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے آؤ، اور خود بھی گھر اس کا بتا دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر ابا تو خاموش ہو گئے تھے، لیکن اماں انہوں نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا اور غش کھا گئی تھی۔ میں سب کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ میں نے آخر ایسی کیا غلط بات کرتی ہے۔ دوسری طرف جب سلطان نے اپنے گھر رشتے کی بات کی تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ چاچا جی یہ سب جان کر کمرے میں بند ہو گئے اور چاچی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ مسلسل میرے اور میرے ننھیال کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ ہم دونوں ہی بہت پریشان تھے کیونکہ ان حالات میں تو ہمارا شادی کرنا ناممکن لگ رہا تھا، کیونکہ دونوں گھروں پر سوگ طاری تھا۔ بہت کوشش کی کوئی ہمیں اندر کی بات بتا دے کہ اصل ماجرا ہے کیا ہے، آخر کیا ہوا تھا جو اماں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ پھر سے 25 سال پرانا ماضی دہرایا جا رہا ہے۔ لیکن سب کوششوں کے بعد بھی پورے خاندان میں کسی نے منہ نہیں کھولا۔ اب ہمارے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا قصور جانے بغیر ہم دونوں اپنی محبت سے دستبردار ہو جائیں یا پھر بھاگ کر شادی کر لیں، اور ہم نے دوسرا طریقہ چنا تھا کیونکہ ہم لوگ الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ سلطان اور میری کورٹ میرج کے بعد ہم دونوں کو بہت اطمینان ہوا تھا اور سارے خاندان جو ایک ساتھ ہی اس شادی کے بارے میں آگاہ کر کے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید اب سب لوگ مان جائیں گے، لیکن یہ بھی ہماری خام خیالی ہی تھی، کیونکہ مجھے اس شادی کے بعد اماں نے اتنا مارا کہ میرے جسم کے کئی حصوں سے خون رسنے لگا تھا۔ سلطان کو چاچا جی نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن چاچی نے اس کا جینا حرام کر دیا اور مجبوراً وہ بھی گھر چھوڑ گیا۔ چاچو کا بزنس فیکٹری اور کہیں آرام سے اس کا کام چل رہا تھا۔ پہلے ہی ایک فیکٹری چاچو اسے سنبھالنے کے لیے دے چکے تھے، اس لیے اس کے لیے تو سب ٹھیک تھا، لیکن مسائل تو میرے لیے تھے۔ سب نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی بات سے ہٹ جاؤں، لیکن میں کسی صورت سلطان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آخرکار میری ضد کے آگے سب گھر والوں کی ضد دم توڑ گئی اور مجھے سادگی سے رخصت کر دیا گیا۔ زیادہ لوگ ہماری شادی میں نہیں آئے تھے، بلکہ زیادہ کیا ہمارے خاندان کے کئی اپنے بھی نہیں بلائے گئے تھے، لیکن سلطان نے ولیمہ بہت شاندار کیا تھا۔ سارے شہر کو اس شادی کا علم ہو گیا تھا اور ہم لوگ اپنے گھر آ گئے تھے۔ زندگی جیسے گلزار ہو گئی تھی، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی، ایسا لگتا تھا کہ میں جنت میں رہ رہی تھی۔ سلطان کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھا کرتی تھی، کیونکہ مجھے سب نے کہا تھا کہ سلطان تمہیں چھوڑ دے گا، یہ تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ تمہارا استعمال کر رہا ہے، اور استعمال کے بعد تمہیں اپنائے گا بھی نہیں۔ لیکن سلطان نے اپنے رویے سے لوگوں کی ان سب باتوں کو غلط ثابت کر دیا تھا اور مجھے رانی بنا کے رکھا تھا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا اور 2 سال میں اس نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ ایک فیکٹری 2 فیکٹریوں میں بدل گئی۔ اس دوران میرے گھر 2 جڑوا بچوں نے جنم لیا تھا۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن میرے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں اور ان کا ہاتھ نہیں تھا۔ چاچا بھی ہمارے گھر نہیں آئے، خاندان سے کٹ کر میں بالکل خوش نہیں تھی، نہ ہی کسی طور قرار آتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ خاندان سے دور رہ کر انسان زندہ تو رہتا ہے مگر جینا بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا تھا، اور میں کوئی ایک موقع تلاش کرتی تھی کہ میں کسی طرح اپنے والدین کا دل جیت سکوں، کوئی ایسی راہ ہو کہ
ان کی دعائیں مجھے مل جائیں۔ چاچا تو پہلے ہی راضی تھے، لیکن خاندان کی باتوں کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ سلطان بھی چاچا جیسا ہوگا۔ میں اتنا تو سمجھتی تھی کہ شاید کسی عورت کا چکر تھا، لیکن کیا تھا یہ نہیں جانتی تھی، اور اسی وجہ سے چاچا بھی ہم سے دور ہی تھے، اور میں اسی موقع کی تلاش میں جہاں سب کو ایک کر سکوں، اور پھر آخرکار وہ موقع آ ہی گیا جب میں نے اماں کا دل جیت لیا تھا۔ میری خالہ دیبا کو ان کے بچوں نے گھر سے نکال دیا۔ یہ خبر خاندان میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس عمر میں وہ کہاں رہتی، جس کے پاس رہتی، یہ سب سے بڑا سوال تھا، کیونکہ وہ تو کسی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی تھی، بلکہ انہیں تو کسی کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے ان کی بہوئیں بھی انہیں نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ میری سگی خالہ تھی۔ بچوں کے نکالنے کے بعد اماں خالہ کو اپنے گھر لے آئیں، لیکن کتنے دن یہ سب ہوتا؟ بھابھیوں کو بھی خالہ کھٹکنے لگی تھی، اور انہوں نے دبے دبے الفاظ میں اس کا ذکر شروع کر دیا تھا کہ وہ خالہ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں تو اسے بھی ان کی اچھائی سمجھا جائے۔ یہ باتیں اور رویے خالہ نے بھی محسوس کیے اور گھر چھوڑنے کا سوچ لیا، اور تب میرے ذہن میں یہ بات آئی جو میں نے فوراً سلطان سے کر دی۔ اجازت لی تو وہ بھی فوراً مان گئے۔ مجھ سے زیادہ وہ خوش تھے کہ میری خالہ کو گھر لانے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں اماں کا دل جیتنا چاہتی تھی، اور دوسرا یہ کہ میں کسی بزرگ کا سایہ اپنے گھر میں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے میں خالہ کو اپنے گھر لے آئی۔ خالہ بڑی نرم طبیعت والی تھی۔ انہیں ہم نے جو کمرہ دیا وہ بس اسی میں عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کے آنے سے ماں بھی یہاں آنے لگ گئی تھی، اس میں بھی خوش تھی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ سلطان روز رات کو خالہ کے پیروں میں تیل لگاتا، اور ساری رات تک تیل ہی لگاتا رہتا۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر سلطان کا وہاں کیا کام ہے، لیکن کچھ نہ کہہ سکی۔ پر اس پریشانی کی وجہ سے میں کہیں راتیں سو نہیں پاتی، اور صرف یہی سوچتی کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے۔ دل میں بہت برے شک آیا کرتے، اور اماں کی باتیں ذہن میں گردش کرتی تھیں، لیکن یہ سوچ کے چپ ہو جاتی کہ وہ بوڑھی عورت ہے۔ پر دوسری جانب دل میں خیال آتا تھا کہ مرد تو مرد ہی ہوتا ہے، آخر اسے کسی عورت سے کیا فرق پڑتا ہے، جوان ہو یا بوڑھی۔ تبھی میں نے ایک دن سوچا کہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہی ہوگا، اور پھر میں نے خالہ کو اس رات بچوں کے پاس سلا دیا اور خود خالہ کا کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اب مجھے سلطان کا انتظار تھا۔ وہ آئے اور پیروں پر تیل لگانا شروع کر دیا۔ میں ان کے کچھ کہنے کے انتظار میں ہی تھی، لیکن جب وہ بولے تو میری روح کام گئی، کیونکہ وہ مجھے امی پکار رہے تھے۔ میرا جسم سن ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری خالہ سلطان کی امی کیسے ہو سکتی تھی؟ ابھی نہ جانے وہ کیا کہتے۔ ایک آہٹ ہوئی اور دروازے سے خالہ اندر داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر سلطان چونک گئے اور کمبل اتار دیا۔ میں بالکل خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ خالہ اپنی دوائی لینے آئی تھی، اور سلطان خالہ سمجھ کر میرے پیروں پر تیل لگا رہے تھے۔ وہ دونوں خاموش تھے، اور پھر اب خاموشی میں نے توڑی اور ان دونوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ سلطان خالہ کو امی کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خالہ کے بچے تو سلطان اور مجھ سے بھی کئی سال بڑے تھے، تو یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ان سوالوں پر سلطان خاموش تھے، لیکن پھر خالہ نے خاموشی توڑی اور کہا کہ میں بتاتی ہوں، جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی عورت کے ساتھ نہ ہو۔ ایسا کام تھا، اس وجہ سے میں آج تک خاموش رہی، اور سارا خاندان میری بربادی پر لب سیے رہا، پر آج تمہیں بتانا ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ میں بہن بھائیوں میں بڑی اور سب کی لاڈلی تھی، اور پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور بہت ذمہ دار بھی۔ بابا نے سب کو بڑی عیش میں رکھا تھا، لیکن پھر ایک دن بابا کے انتقال پر ہماری دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ میں اس وقت ایف اے پاس سے لیکن باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ سب کی ذمہ داری میں نے لے لی، اور کسی طرح سے کر کے مجھے نرسنگ میں نوکری بھی مل گئی۔ بابا جیسی سہولیات تو میں نے نہیں دے پائی انہیں، لیکن کسی طرح بہن بھائیوں کو میں نے پالنا شروع تو کر دیا تھا، اور 2 یا 3 سال بعد ہی پتہ ہی نہیں چلا کہ چھوٹی دونوں بہنیں بھی جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکی ہیں اور ان کی شادی کا وقت آ گیا۔ میں نے اسے اپنا فرض سمجھ کر نبھایا اور بہت سارا انتظام کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں کے لیے کافی سارا جہیز بنایا اور پوری کوشش کی کہ بابا کی کمی پوری کر سکوں، اور اس طرح دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہوئیں تو بھائیوں کا فرض بھی تھا۔ اس سب کے دوران صرف راشدہ کی امی یعنی رابعہ میرے ساتھ بنی رہی اور مجھے ہمت دلاتی رہی۔ صرف وہی تھی جس کو میری فکر تھی کہ باجی شادی کی عمر گزر رہی ہے، بہن بھائی تو پل جائیں گے، لیکن میں نہ مانی۔ اس دوران میرا رابعہ کے گھر بڑا آنا جانا تھا، اور وہیں میری ملاقات رابعہ کے دیور رستم سے ہوئی۔ مجھے وہ بڑا اچھا لگا، لیکن مجھ سے کئی سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھ سے راہ و رسم بڑھانے شروع کی اور اپنا نمبر دے دیا۔ ہم دونوں روز ملتے اور کئی گھنٹے باتیں کرتے، لیکن تار والا فون تھا تو بس اسی پر لگے رہتے۔ رستم مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، چاہتی تو میں بھی یہی تھی، لیکن رستم مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ بہت سمجھایا کہ ہمارا جوڑ نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ بھی ابھی نوکری نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک دن ضد باندھ لی کہ اسے بزنس کرنا ہے، گھر میں کوئی بھی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب میں نے سوچا اور اپنے لیے جو پیسے رابعہ کے کہنے پر جوڑنا شروع کیے تھے وہ اس سے دے دیے کہ ہمارے مستقبل کے لیے تو وہ یہ سب کر رہا ہے۔ اس دوران ہم میں کافی حد تک تعلقات بڑھ گئے اور رستم کا کاروبار بھی چل پڑا اور منافع ہونے لگا، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ میں
امید سے تھی۔ یہ بات میں نے رستم کو بتائی تو وہ مکر گیا، لیکن میرے پاس سب ثبوت تھے۔ کچھ دنوں میں خاندان میں بھی بات پھیل گئی، لیکن رستم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ تو بس مجھ سے ٹائم پاس کرتا رہا اور پیسے بٹورنے کے لیے ساتھ تھا، شادی کا تو اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں بہت روئی، لیکن پھر بھی رستم کی شادی ہوگی، اور جب میرے گھر سلطان ہوا تو وہ خاندان والوں نے رستم کو دے دیا کہ یہ بچہ تم پالو گے۔ کنواری لڑکی ناجائز بچہ ساتھ نہیں رکھ سکتی، اور اس ناجائز بچہ ساتھ نہیں رکھ سکتی، اور اس طرح مجھے سلطان سے دور ہونا پڑا۔ 2-3 سالوں میں جوانی بھی دب گئی، اس لیے میرے لیے رنڈوے اور طلاق یافتہ لوگ ہی رہ گئے تھے، اور اسی وجہ سے میری شادی جہاں ہوئی اس آدمی کے پہلے بھی 4 بچے تھے جو کہ سب کے سب اسکول جایا کرتے تھے، بلکہ بڑا بیٹا تو تب کالج میں تھا۔ میں انہی کی ماں بن گئی، اور سب لوگ یہ بات بھولتے گئے، لیکن وہ بچے جانتے تھے کہ میں ان کی ماں نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے باپ کے مرنے کے بعد مجھے تانے دینا شروع کیے اور آخرکار گھر سے نکال دیا۔ سلطان میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اسے بھی رستم نے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں، لیکن کچھ دن قبل جب رابعہ گھر ملنے آئی، ہم باتیں کر رہے تھے جو سلطان نے سن لی، اور اسے ساری حقیقت پتہ چل گئی، اور وہ تب سے میری خدمت میں لگ گیا، کیونکہ ساری زندگی اسے یہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس لیے بیٹا تم سلطان کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچنا، قصور تو میرا تھا۔ میں یہ باتیں سن کر پتھر کی ہو گئی کہ چاچا نے یہ سب خالہ کے ساتھ کیا تھا، اور وہ چپ رہی۔ آخر اتنے سال کیسے یہ سب سہا ہوگا، لیکن قدرت نے بھی چاچا کے ساتھ اچھا بدلہ لیا تھا۔ ان کے بعد بھی اولاد پچھتایا کرتی تھی۔ ہمیں یہ حقیقت پتہ لگے 4 سال ہو گئے ہیں، حالات آج پہلے سے بدل گئے ہیں۔ میرے 2 بچے اور ہو چکے ہیں، خالہ ہمارے گھر رہتی ہیں، اور سلطان اور میں ان کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ وہ اب کافی توانا ہے، ہم دونوں انہیں ساری زندگی کا سکھ دینا چاہتے ہیں جو وہ حاصل نہ کر سکی۔ امی بھی مجھ سے راضی ہیں اور سلطان سے بھی پیار کرتی ہیں۔ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ خون کا نہیں نصیب کا فرق ہوتا ہے، ہر انسان الگ ہوتا ہے، اور سلطان ہیرا تھا۔ چاچا کو فوت ہوئے بھی سال ہو چکا ہے، اور چاچی ان کے فوت ہونے کے بعد تنہائی سے ڈپریشن میں چلی گئیں، اور حالت ایسی ابتر ہوئی کہ پاگل خانے بھیجنا پڑا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ انسان لالچ میں آ کر کسی دوسرے کے ساتھ کیا برا سلوک کرتا ہے، اور پھر وہی سب کچھ اس کے آگے آ جاتا ہے۔ کاش سب انسان کچھ اور نہیں تو صرف احساس کرنا ہی سیکھ لیں، تو کم از کم۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔